السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیسن نمبر 18 سورہ البقرہ اور آیت 78 سے 83 کی تفسیر ہے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہودیوں کے بارے میں یہودیوں کے عام پبلک کے بارے میں بتا رہے ہیں، جو علماء نہیں بلکہ عام لوگوں کے بارے میں. تو وہ عام لوگ کون تھے؟ کہ وہ بعض ایسے لوگ تھے جو کہ ان پڑھ تھے، تورات نہیں پڑھی تھی، تورات کا کوئی علم نہیں رکھتے تھے، اور جو کچھ بھی ان کا عقائد تھے وہ کس طرح سے عقائد بنے تھے ان کے، صرف لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر اور گمان سے اور ان کی خواہشات سے کہ ہاں جنت ہمیں ملنی ہے اس لیے کہ ہم یہودی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دین کا کوئی علم انہوں نے حاصل نہیں کیا. اچھا، پھر یہاں پر اگلی آیت ہے فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. تو دیکھیں عام لوگوں کے بارے میں ہمیں ان کے جرائم بتا دیے کہ وہ کتاب کا علم نہیں حاصل کرتے تھے اور علماء کی اندھی تقلید کرتے تھے، جھوٹی آرزوؤں پر زندہ رہتے تھے اور اپنے اعمال سے بے فکر تھے. حلال حرام جائز ناجائز کی کوئی فکر نہیں تھی ان کو، اور یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ہم یہودی ہم جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن جو علماء تھے ان کا کیا رویہ تھا؟ تو آیت 79 میں علماء کا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے علماء کیا کرتے تھے کہ اللہ کے احکامات کو بدل لیتے تھے، ٹھیک ہے، لوگوں سے مال لے کر ان کی مرضی کے فتوے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کی کتاب میں یہ حکم موجود ہے. تو یہ بہت خطرناک عمل کرتے تھے، اور اس سے وہ نقصان کیا کرتے تھے لوگوں کا کہ لوگوں کا دین، جو عام لوگ تھے ان کا دین بدل رہے تھے اور ان کا مال کھا رہے تھے، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سخت وعید کی کہ ان کے ان حرکتوں پر ان کو بہت سخت سزا ملنے والی ہے، ان کو ہلاکت ہونے والی ہے، ٹھیک ہے. پھر آگے ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تو انہوں نے کہا کہ ہم کو آگ ہرگز نہیں چھوئے گی سوائے چند گنے چنے دنوں کے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے کے رکھا ہے کہ اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا؟ تو پھر اللہ اس عہد کے پورا کرنا پر اللہ پر ضروری ہے، لازمی ہے کہ اب وہ اللہ اب تم کو عذاب نہیں کر سکتا، یا تم جو ہو یہ ساری باتیں ایسے ہی بغیر علم کے کہہ رہے ہو. تو اصل میں یہ جو ہے نا ان کے عقیدے کی خرابی تھی. یہ کیوں ان کا عقیدہ خراب تھا؟ اصل میں کہ ان کو یہ تھا کہ ان کو چونکہ عذاب کو نہیں ملنا، تو اس وجہ سے وہ ہم جو چاہیں کریں. گناہ میں انسان بے باک جب ہی ہو جاتا ہے نا جب اس کو اپنے انجام کا خطرہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں یہاں جو ہے نا ہم تھوڑا سا یہ غور کر سکتے ہیں کہ تھوڑا اس آیت کے بعد تھوڑا سا مزید غور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جس نے برائیاں کمائی، جس نے برے کام کیے اور ان کی نافرمانیوں نے انہیں گھیر لیا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو یہ جو غور طلب بات یہ ہے کہ دیکھیں
جب انسان گناہ کا عادی ہو جاتا ہے نا تو اس کو پھر یہ کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ بس وہ کرتا ہی غلط کام ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ عادت ہو چکی ہوتی ہے. تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ پھر اپنے گناہوں میں گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اب کہ وہ سوچتے تک نہیں ہے، ان کے گناہ جو ہے ان کو گھیر لیتے ہیں. تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ یہاں تک اسی حالت میں مرتے ہیں. اگر انسان جب اس حد تک گناہ میں گرا ہوا ہو اور اللہ سے معافی بھی نہ مانگے اس امید پر کہ مجھے تو جنت ملنی ہی ہے، اور پھر ان کا انجام کیا ہے ان کا کہ یہ آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے. پھر والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. اب اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ یہ ہے قرآن میں کہ جہاں کہیں وعید آتی ہے، جہاں کہیں ڈراوا آتا ہے برے انجام سے، تو وہیں نیک کام کرنے والوں کو خوشخبری بھی دے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان کے ساتھ نیک عمل کریں گے تو وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اور اب دیکھیں کہ جنت کے لیے دو چیزیں یہاں میں بتائی جا رہی ہے. ایک تو ایمان، اللہ پر ایمان ہونا لازمی ہے کہ اللہ ایک ہے، اور پھر اس کے ساتھ نیک اعمال. اور نیک اعمال جو ہے وہ کن اعمال کو نیک اعمال کہہ سکتے ہیں ہم، جو کہ شریعت کے لحاظ سے ہو، قرآن اور حدیث سے ثابت ہو کہ ہاں یہ اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو پھر انسان جنت میں جائے گا. اب اگر انسان ایسا رویہ اختیار کر لے، ایسا عقیدہ، آج اگر ہم غور کریں مسلمانوں پر، مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ یہودیوں کی طرح یہی بلیو کرتی ہے کہ ہم تو مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم کو جنت ضرور ملے گی اور ہم کو شفاعت ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری ہم کس گھر میں پیدا ہوئے وہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو اور ہمارے عمل کو دیکھتے ہیں. تو اگر جس نے اس دنیا میں آ کر اس دھوکے میں اپنی زندگی کو خراب کر دیا کہ وہ فلاں خاندان میں پیدا ہوا ہے تو اس کو جنت ملنی ہے، تو اس نے اپنے اتنا بہت بڑا نقصان کر دیا اپنا، ٹھیک ہے. اور پھر یہ جو عقیدہ ہے یہودیوں کا کہ جہنم میں صرف تھوڑے دن جائیں گے، تو بہت سے مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے تھوڑے گناہوں کی سزا کے لیے اگر کوئی جہنم میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نکال لیں گے. اور یہ صحیح بات ہے، ٹھیک ہے، حدیث سے ثابت ہے یہ کہ جس کے دل میں رائے برابر بھی ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال لیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جہنم میں اس کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی، اس کے گناہوں کی، پھر وہ نکلے گا. اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور ہم ہمیشہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہیں. لیکن انسان کو اپنی دنیا میں غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے وقت. اگر وہ اس دنیا سے جاتا ہے اور وہ بہت گنہگار ہے، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، تو پھر اس کو اس کے گناہوں کی سزا ملے گی. اور جہنم جو ہے نا وہ ایسی جگہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی انسان تصور نہ کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک لمحہ اس کی حرارت کو بھی نہ محسوس کرنے دے، ٹھیک ہے. ہم سب کو یا آپ سب نے سنا ہوگا انشاءاللہ کہ پل صراط جو ہے نا اس سے پار کرنا ہے سب کو، ٹھیک ہے. اور پل صراط جو ہے وہ کہاں بنی ہوئی ہے؟ پل صراط جو ہے ایک پل ہے جو کہ جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، اور جو گناہگار مسلمان اس میں گریں گے وہ اپنی سزا پوری کریں گے اور پھر نکالے جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جہنم کی ہولناکی ہمیں قرآن میں بتائی ہے کہ اگر جہنم کا ہلکے سے ہلکا بھی عذاب جو ہے وہ کتنا شدید ہے. تو یہ ہمیں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 46 میں ہے. میں آیت پڑھتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ.
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کو جہنم کی جو طرف سے جو ہوا آ رہی ہے اس کا ایک ہلکا سا جھونکا، ہوا کا جھونکا بھی ان کو اگر چھو جائے گا تو، اور یہ جھونکا ظاہری بات ہے جہنم سے بہت دور کی بات ہے، یعنی کہ نفحہ جو ہوتا ہے نا وہ بہت گرم جھونکا نہیں ہوتا، وہ اتنا ڈسٹینس کی بات ہے کہ وہ ہوا بھی گرم نہیں رہی. اب وہ جھونکا بھی اگر کسی کو چھوئے گا تو وہ اس شخص کا کیا حال ہوگا کہ وہ چلا اٹھے گا کہ ہائے میری ہلاکت، کہ ہائے ہماری ہلاکت، کہ ہم نے تو بہت ظلم کر لیا اپنی جان پر، کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کے کام کیے کہ ہمیں جہنم ہمارے سامنے ہے. ٹھیک ہے، تو جہنم کا یہ ہلکا سا عذاب ہے کہ ایک جھونکا، صرف ایک ہوا کے جھونکے کی طرح بھی انسان کو اگر چھوئے گی تو وہ بھی اس کے لیے اتنا برداشت سے باہر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو محفوظ رکھے اور ہمارے عقیدوں کو درست کرے. انسان کا جب عقیدہ صحیح نہیں ہوتا تو پھر وہ اپنے اعمال سے غافل ہو جاتا ہے. اور یہ کیسے صحیح ہوتا ہے کہ انسان دین کا علم حاصل کرے. ٹھیک ہے، علم حاصل کرنے سے انسان صحیح بصیرت پر ہوتا ہے اور دلائل سے انسان کو چلنا چاہیے. اب آگے جو ہے جو آیت ہے وہ اس کا ترجمہ ہے، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا اور دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نمازیں قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، تو لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سب پھر گئے اور تم منہ موڑنے والے ہو. یہ والی جو آیت ہے وہ سورہ نساء میں مسلمانوں کو بھی یہ سارے احکامات دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. ٹھیک ہے، تو سورہ نساء 36 میں مسلمانوں کو سیم آیت دی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے. اگر کوئی انسان، یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اس دنیا میں، اگر کوئی انسان اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو یہ معافی کے قابل نہیں ہے، اور شرک ایسا گناہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. باقی سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن اگر جو انسان شرک کی حالت میں مر گیا اور جس نے اللہ سے معافی نہیں مانگی اس دنیا میں تو پھر وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو اب دوسری چیز والدین اور اللہ کی عبادت، ذرا سا بتا دوں، عبادت جو ہے یہ بہت وسیع معنی رکھتا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر کام وہ جو اللہ کو پسند ہے وہ ہم کریں، اور جو کام اللہ کو ناپسند ہے وہ نہ کریں. مکمل اللہ کے سامنے انسان کا جھک جانا، اور اس میں پھر سارے عبادات بھی آ جاتی ہیں اور معاملات میں بھی اللہ کی فرما برداری آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر بالوالدین احسانا ذی القربى یتامی مساکین، ان سب لوگوں کے ساتھ احسان کا رویہ کرنا ہے. احسان کا رویہ وہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کو کسی کے حق سے زیادہ دے تو خوبصورت انداز، خوبصورت طریقہ، کسی کو ہمارے کسی عمل سے کسی کو دکھ نہ پہنچے. اور احسان میں انسان جو ہے دو طرح سے احسان کر سکتا ہے. ایک تو اپنے اخلاق کو اتنا بہترین بنا لے کہ اس کی ذات سے کسی کو اذیت نہ پہنچے جب بھی بات کرے، جب بھی معاملہ کرے. اور دوسرا، دوسروں کے ساتھ معاملات کرتے وقت ان کو اچھا محسوس کرائے، یعنی کہ ہم دوسروں کو اتنی اچھی طرح سے ٹریٹ کریں کہ وہ اپنے بارے میں اچھا محسوس کریں. ٹھیک ہے، دیکھیے جب انسان کسی کو عزت کے ساتھ ٹریٹ کرتا ہے، پیار کے ساتھ کرتا ہے تو سامنے والا ہمیشہ اچھا محسوس کرتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا کہ والدین، قرابت دار، یتیم، مسکینوں سب کے ساتھ ہمیں ایسا سلوک کرنا ہے. پھر قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو. تو یہاں پر للناس یہ جنرل عام ہے، یعنی کہ صرف مسلمانوں سے نہیں کہا گیا. مسلمان ہو یا مشرک ہو، کافر ہو،
مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، غریب ہو، امیر ہو، جو بھی ہو، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ، سب کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے؟ خوبصورت طریقے سے بات کرنی ہے کہ کوئی ہماری بات سے کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ پھر واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرنا۔ تو نماز جو ہے، لفظ صلاۃ ویسے 4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس سے مطلب دعا بھی ہوتی ہے، اس سے رحمت اور شفقت بھی ہو سکتی ہے، اس سے مغفرت کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یہ نماز کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو آپ کے لیے ہم رحمت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر جب بھی نماز قرآن میں استعمال ہوا ہے تو اقیم الصلاۃ، نماز کے لیے جب بھی استعمال آیا نا تو پھر صرف الصلاوات جیسے ایسے نہیں آیا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ کیا آیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، وہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرنے کے ساتھ آیا ہے۔ تو نماز قائم کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں، اوکیجنلی نماز پڑھنے سے قائم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کہ آج پڑھی کل نہیں پڑھی، ایسے نہیں۔ نماز کیسے پڑھنی ہے کہ جس سے ہماری شریعت نے اس کا طریقہ بتایا، اس طریقے سے اس کی پابندیاں جو ہے، وضو کرنا ہے، پاکیزگی، ہمارا سطر کو ڈھانپنا ہے، پھر خشوع اور خضوع کے ساتھ انسان وقت پر نماز پڑھے اور ہمیشگی کے ساتھ پڑھے، تو یہ نماز قائم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر آتوا الزکاۃ، پھر زکوٰۃ دے۔ تو دیکھیں، نماز جو پڑھنا ہے نا وہ اللہ کا حق ہے، ہم اللہ کا حق بندہ اللہ کا حق کبھی پورا تو نہیں ادا کر سکتا، لیکن نماز پڑھ کے بندہ اللہ کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور زکوٰۃ جب دیتا ہے تو ویسے تو اللہ ہی کے حکم کی پابندی کرتا ہے، لیکن زکوٰۃ سے بندوں کے حقوق پورے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب کو برابر نہیں دیا، ٹھیک ہے، تو جن کو کم ملا ہے ان کا حق ہے کہ جن کو اللہ نے زیادہ دیا وہ اپنے مال سے ان کی مدد کرے۔ تو زکوٰۃ جو ہے بندوں کا حق ادا ہوتا ہے، اس سے زکوٰۃ ادا کرے۔ پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، یہودیوں نے اپنا یہ وعدہ بھی پورا نہیں کیا اور منہ موڑ گئے۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کو بھی اس پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سے بھی یہی وعدہ ہے، ہماری شریعت نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے بنے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان اللہ کے احکامات کو فالو کر کے ایک خوبصورت معاشرہ تیار کرے، آپس میں ایک دوسرے سے پیار کا تعلق ہو، سب کے حقوق کا خیال رکھنے والے ہوں لوگ، تو کتنا خوبصورت ہو نا یہ وہ معاشرہ جہاں پر سب ایک دوسرے کے خیال رکھنے والے ہو، کوئی کسی کو نقصان نہ پہنچتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں ہم سے، تو ہمیں ہر وقت یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بندوں کے حقوق کا بھی ہمیں جواب دینا ہے آخرت میں، اور ہم کو اللہ کے حقوق کا بھی جواب دینا ہے، اور ہمیں اس غفلت میں نہیں رہنا کہ ہم تو صرف کلمہ گو ہیں تو ہمیں جنت ملنی ہی ملنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی سزا نہ دے، آمین۔ تو انشاءاللہ آج کی تفسیر میں کچھ کمی کوتاہی ہوئی یا ترجمے میں، اس لیے کہ میں نے بہت